اپنے مالک کا میں نام لے کر اپنے رب کو راضی کرنے والا عمل کرتے رہیں۔ اگر اللہ راضی ہوں گے تو ہمارے ساتھ انعامات و اکرامات فرمائیں گے، اگر ناراض ہوں گے تو پھر ان کا وبال بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، وہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جب آپ بندوں پر ناراض ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے میں انہیں 3 چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ ان کے اوپر بارش بلا موسم کے برساتا ہوں۔ یاد رکھیں، بلا موسم برسات ہونا یہ غضب الہی کا سبب ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ میں ان کے اوپر نااہل، ناکارہ، جاہل حکمراں کو مسلط کر دیتا ہوں۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ میں ان کے اندر مالداری بخیل لوگوں کے سپرد کر دیتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ خوش ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کیا انعامات و اکرامات فرماتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں بندے سے خوش ہوتا ہوں تو ان کے اوپر پھر یہی 3 چیز نوازتا ہوں کہ بارش وقت پر کرتا ہوں۔ اور جب بارش وقت پر ہوں گے تو فصلیں اچھی ہوں گی، اناج اچھے ہوں گے، رعایا خوش ہوں گے۔ دوسری چیز، جب حاکم نیک ہوں گے، عادل ہوں گے، صلاحیت مند ہوں گے تو اس کا اثر رعایا پر پڑے گا۔ رعایا اس کے برکت سے خود کے اندر بھی عافیت محسوس کرے گا، اور صرف خود ہی کے اندر نہیں بلکہ اس کے ماتحت میں رہنے والے چوپائے بھی ان سے فیض حاصل کریں گے۔ ہم لوگوں نے بارہا نام سنا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، جو عادل تھے تو ان کی عدل کی وجہ سے ان کے ماتحت ایک ساتھ ایک نہر پر ایک طرف شیر اور دوسری طرف بکری پانی پی رہی ہے، ایک دوسرے کو کوئی ضرر نہیں پہنچا رہا، تکلیف نہیں پہنچا رہا۔ یہ عادل حکمراں کی برکت ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ میں مالداری سخی لوگوں کو عطا کر دیتا ہوں، اور جب سخی لوگ مالدار ہوں گے تو وہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اپنے رعایا کو، اپنے ماتحت کو، رشتہ دار کو، جو اہل ہیں، جو غریب ہے، جو مسکین ہیں، جو ضرورت مند ہے، جو حاجت مند ہیں، جن کے گھروں میں کئی روز سے چولہے نہیں جلتے، ان کی فکر کریں گے، ان کے گھر تک اناج پہنچائیں گے۔ سخی مالدار ہونے کی یہی فضیلت اور یہی برکت ہے۔ تو دیکھیں، اگر بخیل مالدار ہوگا تو نہ وہ اس سے خود فائدہ اٹھائے گا، نہ دوسرے کو فائدہ اٹھانے دے گا، مال کو لائے جائے گا، دبائے جائے گا، اور اس کا وبال یہ ہوگا کہ ایک دن وہ خود قبر میں چلا جائے گا، کیڑے مکوڑے کے حوالے ہو جائے گا، کیڑے مکوڑے اسے نوچ کر کھائیں گے، اور ان کا جمع کیا ہوا مال، روپیہ، پیسہ ان کے اہل جو دوسرے ان کے ہوں گے وہ کھائیں گے، اور نہ جانے کس طرح سے کھائیں گے، کیسی غلیظ جگہوں پر استعمال کریں گے، اور اس کا وبال اس بخیل کو پڑے گا۔ تو دیکھیے اللہ کو راضی کرنے میں کتنا انعام ہے، ناراض کرنے میں کتنا وبال ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہم لوگوں کے عمل سے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، پھر تو ہماری زندگی چین اور سکون کے ساتھ گزرے گی، ورنہ پھر اسی طرح در کی ٹھوکریں کھائیں گے، پریشان ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور پھر ہاتھ اٹھائیں گے کہ اے رب کریم میرا حال تو دیکھ۔ تو اوپر سے آواز آئے گا بندہ پلٹ اور اپنا اعمال تو دیکھ کہ تیرا اعمال کیسا ہے، تو اپنے اعمال کو خود گندا کیا، تو خود خدا کو ناراض ہمارے کیا، اگر چینل خدا کو راضی کر لیتا رحمانی تو تیرے اوپر آفیشیل ایسا کو وبال سبسکرائب بھی کریں، نہیں۔ اور نئے اپنے رب اپڈیٹ کو کے راضی لیے کرنے بیل کی آئیکن کو ضرور فکر دبائیں۔ کریں، ہر وقت کوشش کریں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، رب راضی تو سارا کام حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے رضا والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نظر کرم میں